حضرت عمر جب آخری وقت میں تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، جن سے کثیر حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا اور کہا یہ 6 میں سے کسی کو چن لینا، خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہاں پر وراثت میں خلافت نہیں چلتی، وراثت میں یہ جانشینی نہیں ہے، بلکہ امت میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ ہمارا قائد ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہمارا رہنما ہے۔ امت نے اسی طرح رکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان والے موجود تھے۔ آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ یہ خلافت جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے امت کے اوپر، ایسی حضرت عثمان بھی جاتے وقت امت کے حوالے کر گئے، اور ساری امت نے اس شیر خدا کو چنا جس کی قیادت میں کسی کو شک نہیں تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خلافت کے معاملات تھے، لیکن آج کسی بھی اسلامی نام کی کنٹری میں نہ خلافت قائم ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ منہاج، وہ طریقہ قائم ہے۔ نام کے لیے یہ جبے کبے پہن کر کے اسلامی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کا افسوس ہے کہ امت پچھلے 100 سال سے بغیر قائد کے ہے، بغیر خلیفہ کے ہیں۔ دوسرا لفظ جہاد، جس سے ان کو چڑ ہے، تکلیف ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی اس کے متعلق کافی کچھ کہا ہے۔ جہاد کے اپنے شرائط ہیں۔ جہاد اس کو نہ کہو جو اپنے آپ پر بم باندھ کر کے کہیں ناحق لوگوں کو اڑا دیتا ہو، وہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جہاد کے جو رہنما اصول ہیں وہ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاد آج دنیا کی کسی جنگ کرنے والی قوم میں موجود نہیں، کسی میں بھی نہیں۔ جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات کرنے والا امریکہ جس ملک میں اترتا ہے، الو سے بھی زیادہ تباہی مچا کر کے جاتا ہے۔ لیکن یاد ہے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اپنے صحابہ کو اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پہلے تو حضور کا فرمان یہ سنیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم، حضور فرماتے کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا۔ یہ میرے آقا کے فرامین ہے، کبھی بھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر آ پڑی جنگ ایسے، تب پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کیا کرو۔ فرمایا ہے مجاہدین، جب تم کسی زمین پر اترو تو وہاں کے درختوں کے پتے نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کو ٹچ نہ کرو، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اور ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ، بڑی عمر والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، انہیں معاف کر دیا کرو۔ آج اگر یہ اصول کسی بھی کنٹری کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بتائیں۔